اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ السلام علیکم۔ عشرہ رحمت کا آغاز سن 2020 1441 ہجری ہے۔ ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک سے خوش آمدید۔ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و لہار ہے رمضان۔ میری طرف سے اور ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی طرف سے اہل اسلام کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ وہ تمام خواتین و حضرات جو اس وقت ہماری ٹرانسمیشن سن رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے۔ ہماری اس پوری ٹرانسمیشن میں آپ سنیں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت اہل بیت، صحابہ کرام اور صوفیاء کرام کے روحانی واقعات۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ناظرین، ون سٹیپ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے اندر ذہنی صحت کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو شخص ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے وہ اپنا معاشرے کے اندر بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ آج کے اس پینل کا میں انٹروڈکشن کرواتا جاؤں۔ میرے ساتھ جو مذہبی اسکالر اس وقت موجود ہیں، عطاء المصطفیٰ صاحب جو کہ علوم اسلامیہ کے اندر پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں، اور میرے ساتھ جو ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سید نصیر احمد شاہ صاحب۔ سید نصیر احمد شاہ صاحب، آپ کا پروگرام کے اندر آنے کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے اندر آپ نے وقت نکالا۔ سید نصیر احمد شاہ صاحب پچھلے 37 سال سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور 45 سال سے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخانی کر رہے ہیں۔ دوسری شخصیت جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید ریاض شاہ صاحب۔ ریاض شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے اندر آئے اور آپ نے وقت نکالا۔ سید ریاض شاہ صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اور پاکستان کے اندر انہوں نے 2 گولڈ میڈل لیے ہیں جو نعت خوانی کے اندر، اور بڑی بڑی سرکاری محافل کے اندر اور بڑے بڑے ٹی وی چینل کے اندر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تیسری شخصیت جو میرے ساتھ موجود ہیں، سید تنویر کاظمی صاحب، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی نامور شخصیت۔ شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اپنے پروگرام کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے کریں گے۔ آغاز میں اللہ کریم کی خدمت میں ان کی حمد و کبریائی بیان کرتے ہیں۔ جمال و جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالم آرائی، اے خدا جمال زیبائی، خوب ہے تیری عالم آرائی، خوب ہے تیری عالم خدائے تو کہاں ہے
کہاں نہیں ہے تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو محو حیرت ہے تاب محو حیرت ہے تاب سب میں موجود اور سب سے جدا یہ وصف خدا بندی ہے، خوبصورت انداز ہے تعلیم چشتی صاحب کا کہ سب میں موجود اور سب سے جدا کون سمجھے یہ راز تنہائی، کون سمجھے یہ راز تنہائی، کیا نظر ماں سوا کے جہاں، کیا نظر آئے ماں سوا کے جہاں۔ غالب صاحب نے کہا تھا کہ جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ یا خدا کیا ہے، تو یعنی کہ کچھ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اسی موضوع کو حمدیہ موضوع کو بیان کرتے ہیں کہ کیا نظر آئے ماں سوا کے جہاں، دیکھ کر تیری شان یکتائی، دیکھ کر تیری شان یکتائی، اعظم سے نام سے ہے گلشن میں، اعظم سے نام سے ہے گلشن میں، زندگی تازگی اور آرائی، اے خدا جمال زیبائی، خوب ہے تیری انتہائی خوبصورت کلام، اور سید تنویر کاظمی صاحب آپ نے اس کا حق ادا کیا پڑھنے کا، اتنا خوبصورت کلام
کون سمجھے یہ راز تنہائی. انتہائی خوبصورت ہے. ناظرین، یہ ون اسٹیپ کی جو افطار ٹرانسمیشن، اسپیشل افطار شان رمضان افطار ٹائم، آج 1 رمضان 1441 ہجری کا پروگرام آپ اس وقت ہمارے ساتھ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک سے 1 رمضان سے لے کر 27 رمضان المبارک تک ہم آپ کے ساتھ ڈیلی افطار ٹرانسمیشن لے کر آئیں گے، جس کے اندر ہم سیرت نبوی، سیرت اہل بیت، صحابہ کرام اور صوفیاء کرام کے ہم واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے ساتھ ثناخان مصطفیٰ بھی موجود ہوں گے. اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز عطا المصطفیٰ سے کروں گا. عطا المصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ کہ ہم ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے رمضان المبارک کی یہ خوبصورت گھڑیاں، اور ہم نے جو ارادہ کیا تھا کہ ہم جہاں پر ہمارے جو نفسیاتی سلسلے کے پروگرام جا رہے تھے ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک سے، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس رمضان ٹرانسمیشن میں اپنا حصہ بھی ڈالیں، کیونکہ بڑے بڑے ٹی وی چینل ان کے وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ ایک علمی اور اچھی گفتگو ہمارے ناظرین تک جائے. آج 1 رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. قال تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. آپ نے تعارف پہلے کرا دیا سیدزادوں کا. وہ تعارف تو شعبہ ناز سے وابستہ یا شعبہ علم سے وابستہ اکثر لوگوں کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان جو احباب ہیں ان کا جو اصل تعارف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اکابر اولیاء کے سامنے نعت سنائی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی نعت جس خاندان سے خود ان کا اپنا تعلق ہے، ان کی مدح سرائی انہوں نے اکابر اولیاء کے سامنے کی. مفتی اعظم مولانا غلام فخر الدین گانگوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت خواجہ غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت خواجہ محمد صدیق بھوروی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت بابا پیر محمد مظہر قیوم قدس سرہ العزیز، آپ کی ذات بابرکات ہو. تو 4 دہائیوں سے یہ ہمارے بزرگ اس شعبہ سے وابستہ ہیں، اور بہت سے لوگ انہیں کو سن کر اس طرف آئے ہیں. نعت پڑھنے کا ان کے اندر شوق پیدا، یعنی فن نعت ہو یا شعبہ تدریس ہو، یہ ساری خصوصیات رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی ہے. بالکل صحیح. اور نعتیہ مقابلوں کی مجھے بتا رہے تھے ابھی شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب کے سید نصیر احمد شاہ صاحب، نعتیہ جو مقابلے ہوتے تھے ان کی صدارت بھی کافی کر چکے ہیں. یہ بھی مقام حاصل ہے. جو نعت کی اصل روایت ہے اس کو بحال کرنے میں، اس کو سنبھالنے میں ہمارے ان بزرگوں کا بڑا کردار ہے. چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ رمضان المبارک کی ابتدا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری روز، اس سے اگلا دن رمضان کا تھا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ صحابہ ہم کو جمع کیا حضور نے، اور آپ نے فرمایا کہ اے سلمان، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو صبر و محبت کا مہینہ ہے، جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخر عتق من النار، کہ جس کا ابتدائی اشرہ رحمت ہے، جس کا درمیانی اشرہ مغفرت ہے، جس کا آخری اشرہ جہنم سے آزادی ہے. یعنی رحمت، مغفرت اور نجات کے مجموعے کا نام یہ ماہ رمضان ہے. تو رب کائنات نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور سید عالم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا مادی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا معنوی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اسی کو سید عالم نے فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیا اب جنت کے دروازے بند تھے بعد میں کھولے گئے، یا کیا جہنم کے دروازے پہلے بند تھے، پہلے کھلے تھے اب بند کیے گئے؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ جو کہ ہم جنتی اعمال کی کثرت کرتے ہیں اس کو جنت کے دروازے کھول دینے سے تعبیر کیا، اور ہم جہنم جانے والے اعمال سے بچتے ہیں اس کو جہنم کے دروازے بند کر دینے سے تعبیر کیا.
تو چونکہ بندہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، روحانی رزق بڑھ جاتا ہے. وہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا من تقرب بالخیر فی هذا الشہر، کہ جو شخص اس ماہ میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو رب کائنات اس کو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے. کمن کان عبدا فریدا، یعنی اس کو ہم فرض کا ثواب عطا کرتے ہیں. نفلی عبادات جو ہوں گی ان کو فرض کے درجے پر لے جاتے ہیں. اور ومن عطا فریدا کان کمن عبدا 70 فریدا، اور جو فرض ادا کرتا ہے ہم اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا کرتے ہیں. تو یہ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا گیا. یعنی رزق بڑھا دینے سے یہ مراد ہے کہ آپ کا وہ جو مانوی رزق ہے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب آپ کا اور ہمارا اگر رزق بڑھ گیا، رب کائنات نے ہمارے روحانی رزق کو بڑھا دیا، تو ہمیں چاہیے کہ رب کائنات نے اگر ہمیں مادی رزق پہلے سے عطا فرمایا ہے تو ہم وہ غربا جو محروم ہیں مادی رزق سے، ہم ان کے مادی رزق بڑھانے کا سبب بن جائیں. بالکل. اس لیے سید عالم نے فرمایا کہ من مشى في حاجت اخیہ کان خیرا له من اعتکاف 10 سنین، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، رب کائنات اس کو 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. تو چونکہ پوری امت پر، پوری دنیا پر جو ایک وبا میں پھیل چکی، اور اس سے زیادہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ممالک میں بھوک کی وبا، بھوک کا وائرس، فقر کا وائرس وہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں جہاں دیگر عبادات کی کثرت کرنی چاہیے، یہاں پر جو غریب مساکین لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ان کا ایسے وائٹ کلر جو ہمارے ایک درمیان موجود ہوتے ہیں، ایسے سفید پوش لوگ جو موجود ہوتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے. سید عالم نے فرمایا اتقوا من النار ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کے چھلکے کے ذریعے کیوں نہ ہو. کم سے کم جو ہے، ہاں تھوڑا سا بھی صدقہ تم کرو گے تو رب کائنات تمہیں دنیا کی آگ سے اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. اور ویسے بھی صدقے کے بارے میں بلائیں ہوتی ہیں وہ ختم کرتا ہے اس کو. صدقہ یرد البلا، یعنی مصیبتوں کو ختم کر، پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، اگر تم صدقہ اعلانیہ دو تو کیا ہی بات ہے. وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، اور اگر تم چھپ کر دو تو اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے. یعنی دونوں پہلو بہتر ہیں، چاہے تم اعلانیہ صدقہ کرو چاہے تم چھپ کر خیرات کرو، دونوں کو رب کائنات نے ان کی تحسین فرمائی. تو جہاں ہم رمضان کی جتنی مجموعی عبادات ہیں ان کو اختیار کریں، وہاں یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی محتاجی کے خاتمے کا سبب بنیں. کیونکہ ہم بھوکے رہ کر بنیادی طور پر یہ ادراک پاتے ہیں کہ بھوک اور فقر انسان پر کیا قیامت ڈھاتی ہے. تو ہمیں یہ تصور اپنے قلوب کے اندر ابھارنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں آپ چونکہ جب مصر کے بادشاہ بنائے گئے اس کے باوجود آپ بھوکا رہنے کو پسند کرتے تھے، سیر ہو کر نہیں کھاتے. تو کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ سیر ہو کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھوکا اس لیے رہتا ہوں تاکہ مجھے فقراء کا احساس رہے. تو یہ روزہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا کرتا ہے. تو یہ ایک احساس ضروری ہے. پھر اس کے بعد اب سحر کی برکتیں ہم نے حاصل کی، افطار کی نعمت حاصل کی. اس کے بعد ہم تراویح کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا تصور اختیار کرنا چاہیے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم نے خدا کے حضور کھڑے ہو کر اس کے خطاب کا استقبال کرنا ہے. وہ خطاب جو نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے غار حرا میں عطا فرمایا، ہم نے اس کا استقبال. اب ہم نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، ہم نے بھوکا رہ کر اپنے وہ جو نفس کی آلائشیں ہیں ان کو اپنے باطن سے جدا کر دیا. اب رب کائنات کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم نے اس تصور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ گویا ابھی قرآن کریم نئے سرے سے نازل ہو رہا ہے اور ہم اس قرآن کی آیات کو سن رہے ہیں. یہی پیغام ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا. اور پیغام کی اس جہت پر ہم اپنے اکابرین کو پاتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے. ان اکابرین کو اگر ہم دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 63 کلام پاک ختم کیا کرتے تھے. 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ. ایک صبح کے وقت، دن کے وقت، اور ایک رات کے وقت قرآن پاک کا ختم کرتے. اور 3 قرآن پاک آپ تراویح میں ختم کرتے تھے. پہلے عشرے میں الگ قرآن ختم کرتے، دوسرے عشرے میں الگ قرآن ختم کرتے، اور تیسرے عشرے میں الگ قرآن پاک. 3 ختم ہو گئے تراویح کے. ایک آپ دن کے وقت کرتے اور ایک رات کے وقت. نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک کی مناسبت سے امام اعظم ابو حنیفہ 63 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا کرتے. تبھی رب کائنات آپ کو امام اعظم بنایا. امام اعظم جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی عادت مبارک تھی کہ دن کو آپ لوگوں کے ساتھ
بیٹھ کر مسائل شریعت پر بات کرتے. رات کا وقت آتا تو اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے. یہ آپ کا معمول تھا زندگی بھر کا. آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے پڑوس کا ایک شخص، اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر چھت پہ سویا کرتا، جس طرح ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے کہ بس اوقات لوگ یعنی گرمیوں کے موسم میں چھت پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کا سونے کا معمول چھت پر، اس کا چھوٹا بچہ بھی ساتھ ہوتا. تو وہ دیکھا کرتا کہ ایک ستون اور کہیولا اس کو نظر آتا کہ یہ رات کو نظر آتا. اس کو بچہ تھا، اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ کوئی انسان ہے یا کوئی ستون ہے. امام اعظم کے وصال کے بعد اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میرے باپ، یہ جو رات کو مجھے ستون نظر آتا تھا کیا یہ گر گیا ہے؟ تو وہ باپ جو امام اعظم کا پڑوسی تھا وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ پتھر کا ستون نہیں تھا، یہ علم و معرفت کا ستون تھا. امام اعظم رات بھر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جو نزول قرآن کا تصور ہے اور ادراک ہے، یہ جن لوگوں کو نصیب ہو جائے وہ جب قرآن کریم کی آیتیں سنتے ہیں، ترا آجنہم، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو، تفید من الدمع، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آنسو ان کی آنکھوں میں ابل رہے ہیں. مما عرفوا من الحق، یہ علامت ہے کہ رب کائنات نے ان کے قلوب و باطن کو حق کی معرفت عطا فرما دی. وہ جو معرفت حق آپ کے باطن کو نصیب ہوئی، یہ راز افشاں ہوگا تو آپ کی آنکھوں کے راستے ہوگا. لہذا مسجدوں میں حاضر ہوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت بھی کریں اس تصور کے ساتھ کہ گویا قرآن آج نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ، بہت شکریہ، انتہائی خوبصورت گفتگو. ناظرین، فرسٹ رمضان 1441 ہجری کی یہ ٹرانسمیشن آپ اس وقت ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سید ریاض شاہ صاحب سے، شاہ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. جی رضوان بھائی، پہلے ہم تینوں بھائی مل کر بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی، یہ کلام ہے، ایک ایک اشعار ہم مل کر پڑھتے ہیں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ دو سینئر میرے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بنائے. بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمال. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمال. وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لامکان کے مکی
نہیں ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ بالعلا بکمالہ۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر
نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت اور مکہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی لکھتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا انتہائی خوبصورت کلام حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ کے جو نعتیہ مجموعے ہیں وہ بھی پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں. اتنا خوبصورت کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو لکھا ہے. پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو میں سید نصیر احمد شاہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شاہ صاحب آج کے اس یکم رمضان کی نسبت سے ہمارے ناظرین تک آپ کلام سنا دیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے پہلے میں آپ کے اس چینل کا آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. کہ ان دنوں میں کہ جب اللہ پاک کی رحمت کا سمندر موجزن ہے اور نسل انسانی پر اس کی رحمتوں کی بارش چھما چھم برس رہی ہے، آپ نے یہ ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہم اس میں سے کچھ اپنے حصے کا سمیٹ لیں، رحمتیں سمیٹ لیں، اور ہوا کے دوش پر ہماری آواز دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے. آپ کی برکت سے انشاءاللہ یہ سعادت ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ مجھے چلتا رہے گا یہ سلسلہ. جزاک اللہ خیر. سعادت رمضان کے ساتھ شاہ صاحب کا آنا بھی ہمارے لیے سعادت ہے. بالکل 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 ہمارے لیے ویسے محبت. درود پاک کی سعادت. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع
अला सल्ले अला मुहम्मदिन। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा। किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफा का। किसी वहम ने सदा दी, कोई आप का मुमासिल। किसी वहम ने सदा दी, कोई आप का मुमासिल। तो यकीन पुकार उठा, कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफा का। उन्हें खल्क करके नाज़ा, हुआ खुद ही दस्ते कुदरत। उन्हें खल्क करके नाज़ा, हुआ खुद ही दस्ते कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। कोई शाहकार ऐसा। एक कद काठ सोहना ते सोहनी बनावट, आका ते मुक गई है सारी सजावट। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफा का। मेरे दामने
طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ انتہائی خوبصورت کلام سید نصیر احمد شاہ صاحب، آپ کا بھی سید ریاض شاہ صاحب، آپ کا سید تنویر کاظمی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام کے اندر آئے اور ایک رونق بخشی اور ہمارے ناظرین تک انتہائی خوبصورت کلام آپ لوگوں نے پہنچایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا جہاں پہ بیٹھنا اور آپ کا کلام پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے۔ آمین۔ عطا المصطفیٰ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارا یہ سلسلہ ہے انشاءاللہ جو ارادہ کیا ہے کہ 27 رمضان المبارک تک ہم لوگوں تک روزانہ کی بنیاد پر اگر صحت اور تندرستی رہی تو انشاءاللہ ہم افطار ٹرانسمیشن شان رمضان پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے اس یکم رمضان شان رمضان افطار ٹائم کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک افطار ٹرانسمیشن بغیر کسی وقفے کے پہنچتی رہے۔ اپنے میزبان محمد رضوان اور ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بان۔